کہ اس دن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب خواب سے بیداری آپ کو ہوئی تو آپ کو جو ہے وہ تردد ہوا کہ میں نے یہ کیا دیکھا، کہ میں جو ہے وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو آپ تردد میں رہے، شک میں رہے، گویا کہ آپ پر ایک تردد کی کیفیت تھی کہ میں نے کیا کیا، میں نے کیا دیکھا، یہ کیا کیفیت تھی، تو اس لیے اس کو تردد کا یا شک کا دن کہتے ہیں۔ تو وہ دن بڑا مبارک دن ہے، 8ویں ذی الحجہ کا دن، اور چونکہ اس دن کی خصوصیت یہ ہے کہ اس دن حاجی احرام باندھ کر کے منی کی طرف جاتے ہیں، تو اس دن کی ایک الگ فضیلت ہے۔ 1 ذی الحجہ سے 7 ذی الحجہ تک یہ الگ فضیلت کے دن ہے، حالانکہ یہ بھی قسموں میں شامل ہے، جن کی قسم یاد کی گئی ہے یہ بھی شامل ہے، لیکن 1 سے 7 کی فضیلت یہ ہے کہ جس نے اس دن روزہ رکھا 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 اونٹ اور 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب۔ لیکن اب جو بندہ 8 تاریخ کو روزے کا اہتمام کرتا ہے اور اس دن جو ترویہ کے دن روزہ رکھتا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس کو 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح 1000 گھوڑے اور 1000 اونٹ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب اس کو عطا کرتا ہے۔ 1 سے 7 تک 100 کا عدد، اور 8ویں روزے کے لیے جو 8 تاریخ ہے اس میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر 1000 فرمایا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مگر جو عرفہ کے دن روزہ رکھے، یوم العرفہ کو، جو دن عرفات کا دن ہوتا ہے، عرفہ کے دن، تو جو 8 تاریخ کو ثواب ملے گا اس سے 10 گنا اور زیادہ اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ 10 گنا آپ بڑھا لیں تو پھر یہ آپ کہیں گے کہ 10,000 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 10,000 گھوڑے اور 10,000 اونٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچہ کرنے کا اور جو وہ صدقہ کرنے کا ثواب۔ اسی پر بس نہیں، بلکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ کے روزے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ جو شخص عرفہ کا روزہ خلوص نیت کے ساتھ رکھے، اللہ تبارک و تعالی اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے۔ جو عرفہ کا روزہ رکھے اللہ تبارک و تعالی اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اور اسی پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بس نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا صرف 1 سال نہیں، یہ 1 سال کا ثواب تو ملے گا اور گزشتہ 1 سال کا ثواب اللہ تعالیٰ اور عطا فرمائے گا۔ یعنی جس نے عرفہ کا روزہ رکھا اس کو اللہ تعالیٰ 2 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے اے اللہ کے بندے اب تو نئے سرے سے نیا عمل کر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے اور تیرے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرمایا کرتے تھے کہ چراغ نہ بجھایا کرو، یعنی جاگتے رہا کرو، ان 10 راتوں میں جاگتے رہا کرو، چراغ نہ بجھایا کرو، اور جاگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن آپ دیکھتے ہوں گے اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ آج کل عبادتوں کا وہ اہتمام نہیں ہے۔ اب لوگ فرض ہی نہیں ادا کرتے ہیں، فرض نماز کے لیے لوگوں کو دلچسپی نہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نفل تو ہے، یہ جو کہتے ہیں نا نفل تو ہے، یہ نفل تو ہے جو آج کہتے ہیں، ان کو پتہ چلے گا کہ آج ہم نفل تو ہے کی بات کرتے ہیں، لیکن یہی نوافل جو ہے قیامت کے دن ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے لیے مغفرت کا سبب بن جائے اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کے فرائض میں کمی ہوگی، یعنی فرائض کے اندر اگر کمی کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرائض کی کمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نوافل کے ذریعے سے پورا فرمائے گا۔
اور جن کے نوافل ہوں گے تو نوافل کے ذریعے وہ پورا کیا جائے گا۔ اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ نفل تو ہے کیا کرنا، حالانکہ اگر ان دنوں روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، راتوں کو عبادت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اچھا پھر یہ بھی نہیں کہ چلیں پوری رات کریں، اگر اللہ پوری رات توفیق دے تو بہت اچھی بات ہے، اگر پوری رات نہ کر سکیں تو کم سے کم عشاء کی نماز کے لیے جب آئیں تو 2-4-6 رکعتیں جو ہے وہ ان راتوں میں قیام کی نیت سے پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے فجر میں اٹھتے ہیں تو تھوڑا سا ان دنوں جلدی اٹھ جائیں، 2-4-6 رکعتیں اس وقت پڑھ لیں، کچھ درود شریف کا اہتمام کر لیں، کچھ تسبیحات پڑھ لیں، اور خاص طور پر اشرۂ ذی الحجہ کے اندر آپ جو ہے وہ درود ابراہیم جو پڑھتے ہیں، ہم درود ابراہیم کا اہتمام زیادہ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مبارک مہینہ اور یہ جو قربانیاں ہیں تو چونکہ اس میں جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ زیادہ ہے، چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی عشرے کے اندر کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر فرمائی۔